بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حکیم خرم شہزاد میں آپ سے خاطب ہوں۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے پھول کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو 90% لوگوں کا فیوریٹ پھول مانا جاتا ہے۔ غم کی گھڑی ہو یا خوشی کا عالم ہو، ہر دو جگہ یہ یکساں طور پر مقبول ہے۔ جی ہاں، آج ہم گلاب کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ گلاب کا پھول دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، پھولوں کا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ اس کی خوشبو دل کو بھاتی ہے، سرور پیدا کرتی ہے، راحت دیتی ہے، تسکین دیتی ہے، لیکن اس کے بہت سارے طبی فوائد بھی ہیں۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ گلاب کے طبی فوائد شیئر کریں گے۔ جب ہم گلاب کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد سرخ گلاب کہنا ہوتا ہے۔ یوں تو گلاب کے بہت سارے کلر ہیں، بہت سارے رنگوں میں یہ دستیاب ہے، پیوند کاری کے ذریعے جتنے کلروں میں اس کو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، لیکن جب ہم گلاب کی بات کریں گے، صرف گلاب کہیں گے تو اس سے مراد سرخ گلاب ہوگا، اور آج بھی ہم گل سرخ کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں۔ گل سرخ کا جو پودا ہے یہ تقریباً 2-2.5 فٹ سے لے کے تو 6 فٹ تک بلند ہوتا ہے۔ عام طور پر 3.5-4 فٹ کا پودا دیکھنے میں ملتا ہے۔ اس کے پتے تقریباً 1 سے 1.5 انچ چوڑے اور 2 سے 3 انچ لمبے ہوتے ہیں۔ اس کے سائڈوں پہ پتوں کے جو کنارے ہیں وہ کٹ دار ہوتے ہیں، ہلکے ہلکے سے کٹ ہوتے ہیں۔ اس کی ٹہنیاں سبز رنگ کی ہوتی ہیں اور ان پہ کانٹے ہوتے ہیں۔ دیسی گلاب کی ٹہنی پہ بہت زیادہ کانٹے ہوتے ہیں، اور جو پیوند کاری کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے اس پہ ذرا کانٹے یا بالفاظ دیگر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کانٹے ہی گلاب کی حفاظت کرتے ہیں، اور یا یہ کانٹے ہی گلاب کی پہچان ہے۔ کانٹوں سے الجھے بغیر آپ گلاب حاصل نہیں کر سکتے۔ گلاب کی خوشبو لاجواب خوشبو میں مانی جاتی ہے، اس سے بہت زیادہ عطر تیار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی پتیوں سے گلقند تیار کی جاتی ہے۔ اس کو آرائشوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، سجاوٹ میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے گلاب کے اندر ایک زیرہ ہوتا ہے جسے طبی زبان میں زر برد کہتے ہیں، وہ زیرہ بھی دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ گلاب کا پھول دوسرے درجے میں گرم خشک ہوتا ہے، یعنی اس کا مزاج گرم خشک ہے۔ تو گلاب کے بارے میں مزید بات کرنے سے پہلے آئیے اس کا پودا دیکھتے ہیں۔ اور گلاب یوں تو ہر کوئی اسے شناسا ہے، لیکن آئیے آنکھوں کی تسکین کے لیے ایک مرتبہ گلاب کی پہچان کر لیتے ہیں، گلاب کا پودا اور اس کا پھول دیکھتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ گلاب کا پودا ہے۔ اس کا قد تقریباً 5 فٹ ہے، لیکن بعض اوقات یہ 6 فٹ تک بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اس کی ٹہنیوں پہ بہت سارے کانٹے ہوتے ہیں جو پھولوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے پتوں کے گرد چھوٹے چھوٹے کٹ ہوتے ہیں۔ گلاب کا پھول شاعروں کے لیے بہترین استعارہ ہے۔ میر تقی میر کا مشہور شعر ہے کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ تو آپ نے گلاب کو دیکھا، آئیے اب اس کے افعال، اس کے خاص پہ بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے گلاب کا پودا دیکھا۔ اگر اس کی خصوصیات کی بات کی جائے تو یہ سدوں کو کھولتا ہے، قبض کشا ہے، اس کے علاوہ چہرے کو نکھارتا ہے، جلدی امراض میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ارکے گلاب سے چہرے کی مختلف کریمیں تیار ہوتی ہیں، مختلف اس کے جو گھریلو ٹوٹکے ہیں وہ تیار کیے جاتے ہیں۔ تو یہ چہرے کو نکھارنے کے لیے بھی گلاب مقوی بصر ہے، یعنی آنکھوں کو تازگی دیتا ہے، آنکھوں کی جو بینائی کی پاور ہے اس کو بڑھاتا ہے۔ ارکے گلاب کو بھی آنکھوں میں استعمال کیا جاتا ہے، روح کو تازگی دیتا ہے، اعضائے رئیسہ کو طاقت دیتا ہے۔ ان ساری خوبیوں کے ساتھ ایک چیز ایسی ہے جس پہ ہمیں اعتراض ہے، لیکن گلاب دل کی فرحت کے لیے لاجواب چیز ہے، اس پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جو مجھے لگتا ہے کہ اس میں نہیں ہونی چاہیے تھی وہ یہ اس کی خامی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مردانہ کمزوری پیدا کرتا ہے۔ اگر اس کو مسلسل استعمال کیا جائے یا اس سے تیار مرکبات کو مسلسل استعمال کیا جائے تو مردانہ کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کو اعتدال کے ساتھ گلاب کے پھول سے گلقند تیار کی جاتی ہے جو قبض کشا ہے اور انتڑیوں کے مختلف مسائل میں استعمال کی جاتی ہے۔ تو یہ بہت آسان ہے بنانی۔ گلاب کی گلقند 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک کو ماہتابی کہتے ہیں، ایک کو آفتابی کہتے ہیں۔ طریقہ دونوں کا سیم ہے۔ جس قدر گلاب کی پتیاں ہوں اس کے برابر وزن چینی لے لیں اور ہاتھوں کی مدد سے چینی اور گلاب کو اچھی طرح مسل لیں۔ جب سارے گلاب کی پتیاں مسل چکے ہوں اس کو کسی شیشے کے جار میں بند کر کے اوپر ڈھکن دے دیں۔ اگر آپ نے ماہتابی تیار کرنی ہے تو رات کو چاند کی روشنی میں رکھ دیں، 2 ہفتے تک یوں رکھنے سے گلقند تیار ہو جاتی ہے۔ اور اگر آفتابی تیار کرنی ہو تو سورج کی روشنی میں صبح کے اوقات میں رکھ لیں اور یہ بھی 2 ہفتے میں تیار ہو جائے گی۔ یہ سمپل سا طریقہ ہے گلقند تیار کرنے کا، آپ جس طرح کی چاہیں تیار کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ماہتابی اور آفتابی میں فرق کیا ہے۔
تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو آفتابی گلقند ہے وہ گرم تاثیر کی حامل ہے اور جو ماہتابی ہے وہ سرد تاثیر کی حامل ہے۔ تو اب آپ کے ساتھ گلاب کی مدد سے تیار ہونے والا کشتہ شاخ مرجان پلس مروارید شیئر کرتے ہیں جو ہم خود تیار کرتے ہیں، اور یہ دل کی راحت کے لیے لاجواب چیز ہے۔ جو ہم مربع جات کی مدد سے مقوی قلب دوائی تیار کرتے ہیں جس میں 5 مربے ہوتے ہیں، تباشیر، الائچی، اس کا نسخہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، تو اس میں ہم یہی کشتہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 2.5 تولے شاخ مرجان اور مروارید لے کے گھر میں اچھی طرح پیس لینا۔ جب پاؤڈر ہو جائے تو اس میں گلاب کا پانی استعمال کرنا شروع کر دیں۔ گلاب کے پانی سے 8 پہر تک اس کو گھرل کریں، اور جب خشک ہونے کے قریب آئے اس کی ٹکیا بنا لیں۔ ٹکیا بنا کے خشک کریں، گلاب کی 1 پاؤ پتیوں کے ڈبے میں رکھ کے تو گلے حکمت کر کے 10 سے روپنوں کی آگ دے دیں۔ یہ عمل 7 مرتبہ دہرانے سے بہترین بلکہ لاجواب کشتہ مروارید اور شاخ مرجان تیار ہو جاتا ہے، جو دل کی کمزوریوں کے لیے، دل کی فرحت کے لیے لاجواب چیز ہے۔ اعضائے رئیسہ کو طاقت دیتا ہے، دماغ کو طاقت دیتا ہے اور چہرے کو نکھارتا ہے۔ اس میں آپ کا تقریباً 1.5 لیٹر پانی خرچ ہوگا گلاب کا نتھرا ہوا، اور ساتھ آگ آپ نے دینی ہے 10 کلو کی ایک آگ ہوگی، 70 کلو آپ کے اوکھلے خرچ ہوں گے۔ تو اس کو آپ ایک رتی کشتہ مکھن کے ساتھ بھی استعمال کروا سکتے ہیں، کسی خمیرہ کے ساتھ استعمال کروا سکتے ہیں، ہم اس کو خمیرہ گاؤ زبان کے ساتھ بھی استعمال کرواتے ہیں، اور ایک پیشنٹ کو میں نے دواء المسک معتدل کے ساتھ بھی استعمال کروایا جو بہت زیادہ نتائج کا حامل رہا۔ تو یہ آپ کی حکمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وما علينا إلا البلاغ المبين۔